وقت کیونکہ عشاء کا ہو رہا ہے، اور حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ شیخ الاسلام والمسلمین آفتاب فضل و کمال قاسم جود و نوال سیدی سندی مرشدی مربی حضرت مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے حضرت صاحب شیخ ہی نہیں، میرا کل خزانہ ہی میرے حضرت صاحب ہے۔ تو میں ایک سرے سے بات شروع کروں گا، بڑی لمبی بھی کر لوں تو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حسب بھی بہت اونچا ہوتا ہے، نسب بھی بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن ان کا اپنا قد کاٹ بھی بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ جب اقبال کے بیٹے نے اقبال سے کہا تھا نا کہ تیرا نام لے کے میں کسی سے قرضہ لے لوں، تو اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آپ کے پردادا بھی بڑے اونچے تھے، دادا بھی بڑے اونچے تھے، والد بھی بڑے اونچے تھے۔ آج کل نا مشائخ اور علماء کے بچے سب کے نہیں، بڑے بڑے نیک بچے بھی ہیں علماء اور مشائخ، بڑے بڑے قیمتی بھی ہیں۔ یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، بڑے بڑے اچھے، لیکن مشائخ کے بچے اکثر علم لدنی والے ہیں، وہ کہتے ہیں فیض ہی بڑا ہے گھر میں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھٹی پہ بیٹھ کے علم پڑھا ہے باقاعدہ، گھر میں اپنا مدرسہ تھا، اپنے والد پڑھانے والے تھے، اور جب تعلیم مکمل ہو گئی تو فرمایا اب آپ مصر جائیں 3 سال کے لیے۔ بڑا مشکل ہے اب تو، اللہ اکبر، مجبوراً پردیس جو لوگ جاتے ہیں نا مجبوراً، ان کو کبھی پوچھو کہ والد یا والدہ پیچھے بیمار ہو جائیں تو وہاں راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور والد گرامی بیمار ہو گئے، اور یہاں سے خط گیا کہ شدید علیل ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں غروب ہو رہا ہوں پر میرا اختر رضا تو طلوع ہو رہا ہے نا۔ ان کا فرمانا یہ ہے، حضرت کا انتقال ہو گیا والد گرامی کا، کہاں سے وہ طالب علم لائیں گے جو کھانسی کو چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں، جو نانی اماں کو 3-4 دفعہ مارتے ہیں اور 3-4 دفعہ کل خانی کراتے ہیں، نانی اماں اتنی چھٹیاں لیتے ہیں۔ حضرت کے والد انتقال کر گئے اور آپ کو حکم تھا کہ تعلیم چھوڑ کے نہیں آنا۔ کیا گھر میں سند نہیں ملتی تھی، دستخط نہیں ملتے تھے، اجازت و خلافت نہیں ملتی تھی، نام ایسے ہی بن جاتے ہیں؟ ہم لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے سہارے ہمارا قد اونچا ہو جائے۔ حضرت تاج الشریعہ کے والد وصال کر گئے پر آپ دارالعلوم میں رہے، تعلیم مکمل کر کے آئے، پھر مکمل کر کے بہت بڑے دادا کے پوتے تھے، بڑا کچھ تھا گھر میں، لیکن ان کی زندگی مسلسل سفر میں گزری، جد و جہد میں گزری۔ میں کہا کرتا ہوں انہوں نے لڑتے ہوئے وقت گزارا، میدان میں رہے۔ انڈیا کی گورنمنٹ ہندو، اس کے خلاف فتوے جاری کرنا اور دین کی بات کرنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا اور کوئی پریشر قبول نہ کرنا اور کھڑے رہنا۔ اور بھائی میں الحمدللہ حضرت کے گھر میں حاضر ہوا ہوں، وہاں ہم تو یہاں کہتے ہیں، میں وہ یورپ میں تھا تو مجھے ایک صاحب وہاں کہنے لگے کہ یہاں جی کافروں کے ملک میں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دائیں بائیں سارے کافر ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے دائیں بائیں سارے مومن ہی تھے، مولا علی کے دائیں بائیں سارے مومن تھے، کیسے کیسے بہانے ہم نے تلاش لیے۔ ہندوؤں کے بیچ رہ کے اعلانیہ دین کی بات کرنا، اعلانیہ، اور ڈٹ کے بات کرنا اور صحیح اسلوب بیان کرنا دین کا۔ ان کا علمی قد کاٹ کیا تھا وہ علماء بیان کریں گے، وہ فقی کتنے تھے، ان کی کتابیں فتاوی جات موجود ہیں۔ میں نے انہیں بہت بڑا انسان دیکھا، بہت بڑا انسان۔ انسانوں کی بھیڑ میں انسان تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ، ایک درویشوں کی بات ہے، بی بی صاحب ایک دن گزر رہی تھی تو تھوڑا سا نا کپڑا ایک کونے سے پھٹ گیا، تو ایک دو لوگوں نے کہا کہ اماں یہ کپڑا بازو سے پھٹا ہوا ہے، کہنے لگی خیر ہے، ایک کونے سے پھٹا ہے نا، کوئی حرج نہیں۔ تو سامنے سے ایک درویش بزرگ آ رہے تھے، حضرت سفیان ثوری، ان کو دیکھ کے نا تو بی بی صاحبہ نا تندور کے پیچھے چھپنے لگی، گرم آگ کے پیچھے چھپنے لگی۔ اب وہ گرم جگہ تھی، موسم بھی گرمی کا تھا، ایک آدمی نے پکڑ کے کہا اماں کیا ہے؟ کہنے لگی تھوڑا سا کپڑا پھٹا تھا تو سامنے سے مرد آ رہا تھا، سامنے سے مرد آ رہا تھا تو کہا اماں یہ جو سارے گھوم رہے ہیں۔ فرمانے لگی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔
حضرت تاج الشریعہ بہت بڑے. ایک دن میں خود گواہ ہوں اس واقعے کا. میں نے عرض کیا تھا بس ایک دو بات کرنے لگا ہوں, بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک نا سادہ سا آدمی آ گیا آپ کی بیٹھک میں. حضرت نا فتاوا جات کی اصلاح فرما رہے, سادہ سا بندہ. اس نے کہا جی میں مرید ہوں, میں نے بات کرنی ہے. فرمایا کرو. اب وہ بات چھیڑ کے بیٹھ گیا, کتابیں سائڈ پہ پڑی ہیں, وہی باتیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں. بیٹا بات نہیں مانتا, بہو کے پیچھے لگ گیا ہے, کمائی ساری سسرال کو کھلاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا جی باتیں, ابا کی اور اماں کی شکایتیں یہی ہوتی ہیں. وہ ساری باتیں, میں پریشان رہتا ہوں, مجھے تکالیف ہیں. حضرت سنتے رہے, اور بوڑھا آدمی تھا, جواب دیتے تو کبھی کبھی ہمیں یوں بھی لگتا کہ وہ بحث بھی کرتا ہے. کچھ بوڑھے نا نہیں نا, ہر آدمی کو آداب بھی نہیں نہ آتے, تو کسی بات پہ تکرار بھی کرتا. اس نے کافی سارا ٹائم لے لیا. عقل مند لوگوں کی اپنی مثالیں ہوتی ہیں, علماء کے اپنے منطقی فلسفی دلائل بھی ہوتے ہیں. حضرت نے اس کو تعویذ بھی دیا, اس کی تشفی بھی کی, تسلی بھی کی, سوالات کے جوابات بھی دیے. جب اٹھ کے گیا نا, ایک مولانا ایک مفتی صاحب عرض کرنے لگے حضور یہ آپ بابا میرے ذمہ لگا دیتے, آپ کو علمی کام کر لیتے. تو حضرت کا انداز نرالا. مفتی صاحب کو قریب بلایا اور ان کے نا کمر پہ تھپکی دی. فرمانے لگے وہ میرا مرید تھا, اس نے مجھے سے مطمئن ہونا تھا. اگر میں بات نہ سنتا تو دکھ ہی رہتا. اس کے دل میں خیال آتا کہ میری تو انہوں نے سنی کوئی نہیں. فرمایا میں نے ان کی بات سنی ہے. آپ فرمایا کرتے کہ حضور مفتی اعظم ہند سارا دن تعویذ لکھتے تھے. وہ بہت سارا علمی کام کرتے, بہت کچھ کرتے, لیکن وہ تعویذ کیوں لکھتے تھے؟ اس لیے کہ جو تعویذ لینے آتا تھا وہ سارے دکھڑے سنا کے جاتا, وہ ساری داستانیں سناتا, وہ مطمئن اپنے آپ کو کر لیتا. حضرت اس کو تسلی بھی دیتے, شرعی مسئلے بھی بتاتے, تعویذ بھی دیتے. اور کئی دفعہ فرماتے اثر تب ہوگا جب 5 نمازیں پڑھو گے. عورت کو کہتے اس کا اثر تب ہوگا جب تم پردہ کرو گی. تبلیغ بھی ہوتی رہتی, واعظ و نصیحت بھی ہوتا رہتا. اور پھر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کمال تھا, یہ اعزاز تھا. حضرت مولانا منصور صاحب ہیں ایک, انہوں نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی جب تک صحت مبارک اجازت دیتی رہی نا, بڑے قد کاٹ تھا آپ کا, بڑا مقام تھا. ہماری تعریفیں ہوتی ہیں نا, مولانا شعیب صاحب نے بڑا کچھ کہہ دیا, میں اس میں سے اپنا تلاش کر رہا تھا کہ ہم وہاں کہاں کرتے ہیں. تو من آنم کے من رانم, جو ہم ہیں وہ ہمیں پتہ تو ہے ہی نا جی. تو بہت بڑا قد کاٹ تھا, بڑے نعرے تھے, اور دنیا ٹوٹ آتی تھی جدھر حضرت جایا کرتے تھے. بلکہ ایک مزیدار بات یاد آ رہی ہے, اگر کہیں تو سنا دوں آپ کو. ایک موقع پہ نا حضرت صاحب کا جلسہ تھا, ایک جگہ آپ تشریف لے گئے, مدھیہ پردیش کا غالباً وہ ایریا تھا. تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت کا جس دن جلسہ تھا اسی دن لوگ ان کو بڑا ان سے پیار کرتے تھے. بابا جی جو کہتے تھے ہو جاتا تھا. اصلی والے مجذوب تھے, آج کل مجذوب نہیں. نوٹوں کا سارا پتہ ہے, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتا ہے. یہ والا مجذوب نہیں, اصل مجذوب. اب وہ وہاں کے لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ان کے عقیدت مند بہت زیادہ ہیں, تو حضرت کا رات جلسہ نہ متاثر ہو تو دن میں ہی بابا جی کو نا غسل کفن دے کے نا تدفین کر دی جائے. پروگرام بن گیا, لیکن جیسے ہی بزرگوں کے قریب گئے نا تو ان کا تو سارا جسم اکڑ گیا, گٹھڑی کی طرح ہو گیا. ٹانگیں پیچھے مڑ گئیں, ہاتھ مڑ گئے, اور بابا کی گٹھڑی کی مانند. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ بڑی جلدی فتوے بھی دینے لگتے ہیں. ایک کامل ہوتے تو اس طرح ہوتا, فلاں ہوتا بڑا. اب علماء کے درمیان معاملہ ہے, غسل کیسے دے, کفن کیسے پہنائے. یہ بات کرتے کرتے نا شام ہو گئی. طے یہ پایا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں, حضور تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں. وہ آتے ہیں تو حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ شرعی مسئلہ بھی بتا دیں اور بتائیں کرنا کیا ہے. حضرت کو جب آپ پہنچے جہاں آپ کو ٹھہرنا تھا تو لوگوں نے بتایا, تو آپ نے فرمایا وضو کراؤ, وہیں چلتے ہیں, اور بابے کے پاس کھڑے ہو کے مسئلہ بتاتے ہیں. اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر. میرے شیخ کی بات ہے نا تو مجھے لطف آنے لگ گیا. کہا وہیں چلتے ہیں, وہیں چل کے مسئلہ بتاتے ہیں. بابا جی کے سرانے حضرت آ کے کھڑے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے کوشش کر رہے تھے, ڈاکٹر بھی, طبیب بھی, علماء بھی, لیکن وجود سیدھا نہیں ہو رہا تھا. حضرت نے نا بابا جی کا کان تھاما اور جانے کان میں کیا کہا کہ بالکل سیدھے ہو کے لیٹ گئے. بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی اور.
اور اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ بابا جی سیدھے ہو کے لیٹ گئے، حضرت نے نگرانی میں غسل کرایا، کفن دیا گیا، قبر پہلے تیار تھی، حضرت نے جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ باقی لوگ تو چلے گئے تو علماء گرد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہمیں بھی تو بتائیں نا، یہ معمہ کھولے نا۔ فرمایا یارو وہ جب آج کل کا پیر ہوتا تو وہ تو فٹافٹ فیس بک پہ کرامت دیتا کمپنی کی مشہوری کے لیے، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ تو کہا حضرت جی راز سے پردہ تو اٹھائے نا، معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں یار، ہو گئی بات، کیا نہیں بتائیں؟ تو حضرت چار موت پر علماء کو کونے میں لے گئے، کہنے لگے سمجھنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر پردہ کھولے، کچھ پر بطور مفتی کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، اس پر بطور درویش غلبہ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایک کوزے میں بہت ساری چیزیں بند فرما دیتا ہے۔ کہا حضور بات کیا تھی؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ سمٹ گئے تھے۔ فرمایا ہوا کچھ بھی نہیں، بس میں نے ان کے کان میں کہا ہے کہ اختر رضا آ گیا ہے، جنازہ پڑھا کے ہی جائے گا۔ تو وہ سیدھے ہو گئے ہیں، وہ تیار ہو گئے ہیں۔ میرے بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال تھا، جو بات کرنے لگا ہوں وہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب تک صحت مبارک اجازت دیتی رہی، بہت بڑا نام تھا، بڑے خاندان سے تھے، جب بھی کسی جلسے میں آتے تھے کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے علماء کے بیچ بیٹھوں گا، جب تقریر کی باری آئے گی تو پھر اٹھوں گا۔ یاد رکھیں انسان میں تکبر اس وقت نہیں آتا جب کوئی اسے کرسی پیش کرتا ہے، تکبر اس وقت آتا ہے جب اس کا نفس کرسی مانگتا ہے، جب وہ خود کہتا ہے میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں۔ لوگوں کا عزت دینا اور ہے، اور انسان کا ہر وقت یہ مطالبہ کرنا اور اپنے آپ کو خراب کرنا، اس کا معنی اور ہے۔ ایک بات شروع میں یہ عرض کی تھی کہ اللہ والوں سے محبت کا رشتہ بنائیں، ذہن بنائیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ حضرت امیر حمزہ نے رسول کریم علیہ السلام کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا، پھر رضا میں زندگی گزار دی۔ حضور تاج الشریعہ کی بات یہ عرض کی کہ حضرت نے علم پڑھا، بڑے قد کاٹ کے خاندان کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محنت کر کے مشقت کر کے اس سٹیٹس تک لے جانے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات یہ کہ علم تھا لیکن اس علم کو دماغ پر سوار نہیں ہونے دیا، اس کا بخار نہیں چڑھنے دیا، عاجزی کو قائم رکھا، عمل کو قائم رکھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب یہ اعزاز انسان کے پاس آتا ہے تو پھر اللہ اسے کرامت کی برکت بھی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ نے انہیں اعزاز بھی دیا۔ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، یہ جتنے ہمارے جلسے ہیں نا یہ سارے اللہ رسول کے نام کے ہیں، یہ شخصیات کے نہیں، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں۔